الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کے انعام عظیم میلاد مصطفیٰ کی برکات حاصل کرنے، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرنے اور محسن رسول، جانشین رسول، نائب رسول حضرت سیدنا و مولانا خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے ساتھ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رمضان رضا سلطانی اور میرے ساتھ ہیں مہمان گرامی حضرت خطیب اسلام علامہ حافظ القرآن نیاز احمد صدیقی، خلیفہ مجاز دربار عالیہ گمگول شریف۔ بہت شکریہ، تشریف لائیں۔ اور ہمیشہ وداس مبلغ اسلام حاجی محمد رمضان قادری فار دا بینیفٹ آف آور انگلش ویورز۔ بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں ثنا خان مصطفیٰ حاجی محمد اعظم قادری۔ بہت شکریہ۔ اور ہمیشہ ہمارا ساتھ عارفانہ کلام میں دیتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ حاجی شبیر حسین قادری۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ ماہ جمادی الثانی ہم سے الوداع ہو رہا ہے اور ہم نے اس میں خاص جو یوم عرس مبارک جانشین رسول، خلیفہ رسول، یارگار مصطفیٰ، صاحب مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے، تو آج بھی ہم انشاءاللہ پھر الوداع میں آپ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، چونکہ اگلا مہینہ اور رجب المرجب کا تشریف لا رہا ہے، جس کا آغاز ہمارے جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کے مطابق تو کل سے شروع ہو جائے گا، نہیں تو جو بھی علماء کرام نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ایک دن بعد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو رجب جو اسلامی مہینوں میں وہ مہینہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، آنریبل ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ تو ان میں سے یہ سب سے پہلا مہینہ رجب شریف ہے، جو از روئے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ شعبان المعظم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب شریف چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مہینوں کو اپنا قرار دیا ہے، جو اللہ کے مہینے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ہے۔ یہاں علماء اسلام نے یہ تصریح فرمائی کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، عبادات کی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، درجات بھی زیادہ ہیں۔ اس میں نفلی اور روزوں کے بڑے ثواب احادیث مبارکہ میں آئے ہیں کہ جو 7 روزے رکھے گا جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، جو 8 رکھے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس میں باقی بھی عبادات کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر اس کی پہلی جمعرات جس کو لیلۃ الرغائب کا حدیث میں نام دیا گیا ہے، اور اس میں بھی عبادت اور نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔ اور بالخصوص اس مہینے کی
جو 27ویں شب جس کو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم راتیں عطا کی گئیں، جو عظیم معجزات عطا کیے گئے، ان عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ اس شب معراج النبی میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کرایا۔ اور اس معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے جو بغیر آقا کریم سے سنے تصدیق کرنے والی ہستی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر، رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب ابو بکر کو دیا صدیق اکبر کا۔ الحمدللہ اسی پہ ہم آج خاص طور پہ بات کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ثنا خان مصطفیٰ حاجی محمد اعظم قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ نعت و منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، جی دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے سبحان اللہ، سبحان ہوئے ہیں، واہ واہ واہ۔ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، بوسائے در سے انہیں روک نہ توے دربان، بوسائے در سے انہیں روک نہ توے دربان، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، اللہ، سبحان اللہ۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے کہ تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے
پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب سبحان اللہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار دیا ہے اب تو میزان پہ سبحان اللہ سرکار دیا ہوئے ہیں سبحان اللہ سرور کونو مکان کا فرمان ہے سبحان اللہ سرور کونو مکان کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و در کیا جان بھی قربان واہ واہ سبحان اللہ بے شک بے شک مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا کس قدر ابوبکر تیری شان ہے واہ سبحان اللہ کس قدر ابوبکر تیری شان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے اللہ 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 جانشین مصطفیٰ صدیق ہے جانشین مصطفیٰ صدیق ہے کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے اے فریدی انہی کی شان پاک میں اے فریدی انہی کی شان پاک میں ثانی حسنین آیا قرآن ہے ثانی حسنین آیا قرآن ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار سبحان اللہ یہ آخری جو مصرع ہے یہ دراصل آیت قرآنی جو نعت گو شاعر نے استعمال کیا کہ ثانی یسنین آیا قرآن ہے وہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار صوبہ توبہ کی جو کلمات قرآنی ہیں جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رب نے اتاری ہیں
اور ان کے صحابی رسول پر جو نص قطعی ہے وہ ہے، اور حضور کے جو ساتھ ہے رب نے اس کی گواہی دی ہے، اور پھر جو یار غار کا احسان ہے مجھ پہ، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ مجھ پر نیاز مندی کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، میری تابعداری کے لحاظ سے، جانثاری کے لحاظ سے، وفاداری کے لحاظ سے جو جو احسانات میری امت میں سے میرے صحابہ نے مجھ پہ کیے ہیں سب کا میں نے بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ سب رب ہی دے گا روز محشر۔ اس لیے آپ محسن رسول ماشاءاللہ آپ کو لقب حاصل ہے کہ آقا کریم ساری محسن کائنات، اور پھر محسن کائنات کو جو محسن ہے حضور کے فرمان علی شان کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو علماء صاحب ماشاءاللہ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کو یہ شرف کے پہلے ایمان لے کے آئے، اور بھی بہت ساری اولیات ہیں آپ کی ماشاءاللہ، اور خاص طور پر یہ جو رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور حضور کے اس عظیم معجزہ معراج کی جو انہوں نے تصدیق کی، وہ جو ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی صدیقی ہیں، تو اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ اپنے پیارے خطیب نقطہ دان کے حوالے سے ذرا کچھ خاص نکات ایمان افروز ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ سبحان اللہ، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى الله آلك وأصحابك يا يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں بانیان تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم اور اس پروگرام کے ہوسٹ محترم مکرم محتشم عالی مقام علامہ حافظ محمد رمضان صاحب رضا سلطانی دامت برکات العالیہ والقدسیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں حاضری کا موقع فراہم کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے والذی جاء بالصدق، سبحان اللہ، اور وہ جو صدق، سچائی، سچ لے کر تشریف لایا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی متقی ہیں۔ سبحان اللہ، عالی مقام حضرات، سچ لانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں حضور پر نور، شافع یوم النشور، محبوب رب غفور، ہم سب کے دلوں کے سرور، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ۔ اور اس سچ کی اور آپ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ جی بے شک۔ صحابہ کرام کو اللہ کریم جل شانہ نے متقی کہا ہے۔ صحابہ کرام ایسی شان والی ہستیاں ہیں جن کو متقی کسی دنیا دار نے نہیں کہا، دنیا کو بنانے والے نے کہا ہے۔ اللہ، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، انہوں اس پیاری ہستی نے، پیارے خدا نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، دار اسلام میں داخل ہونے والے تو سارے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، 1,24,000 کم یا زیادہ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن ان تمام میں بالغ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے جو دار اسلام میں داخل ہوئے
سب سے پہلے جو غلامی رسول میں آئے، سب سے پہلے جنہوں نے غلامی رسول کا توق اپنے گلے میں ڈالا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان رضی اللہ اللہ، تعالیٰ۔ بے شک بے شک، جی 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 جی۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ بالغ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہنے والے اور سب سے پہلے مسلم بننے والے، سب سے پہلے مومن بننے والے، سب سے پہلے موحد بننے والے، سب سے پہلے نمازی بننے والے، سب سے پہلے غازی بننے والے، سبحان سب اللہ۔ سے پہلے حضور کی بات، حضور کے مشن کے نقیب بننے والے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اسلام کے خطیب بننے والے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور کے مشیر بننے والے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور کے وزیر بننے والے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور کے خلیفہ بننے والے، سب سے پہلے بالغ آزاد مردوں میں کملی والے آقا کے غلام اور امت مصطفیٰ کے پہلے امام بننے والے ابو بکر صدیق سبحان ہیں اللہ، بے شک بے شک۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہتے ہیں بھلا کون رتبے میں ہم سر ہو ان کا، ان کا بھلا کون رتبے میں ہم سر ہو ان کا، بنا جو امت کا پہلا امام اللہ اللہ، واہ واہ واہ، بنا جو امت کا پہلا امام اللہ اللہ، ہوا جن کی ہمت سے ارکان دین کا، ہوا جن کی ہمت سے ارکان دین کا، عرب اور عجم میں قیام اللہ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلے غلام بھی ہیں اور امت رسول کے پہلے امام بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، ایک آپ کا لقب عتیق ہے اور سب سے مشہور لقب آپ کا صدیق ہے، صدیق ہے، سبحان اللہ۔ صدیق ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ترجمہ کیا، اس کی روشنی میں علماء کرام آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ بے شک۔ دوسری بات، قرآن مجید اور اب دیکھیں حدیث پاک، جی اس لیے کہ مومن کے لیے دونوں ہدایت کا مرکز ہیں، قرآن بھی حدیث بھی، کلام خدا بھی کلام مصطفیٰ بھی، اس لیے کہ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک، واہ واہ واہ، اس نے پھیرا دل، اس نے دعوت اسلام دی، وہ خدا یہ مصطفیٰ، تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ سبحان اللہ سبحان تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار حضور کریم علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں اور حضرت عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب حضور علیہ السلام کا قدم مبارک احد پہاڑ پہ لگتا ہے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ اب یہاں دو قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اہل علم کی اور اہل محبت کی۔ جی اہل علم کہتے ہیں کہ پہاڑ ہلنے لگا، اہل محبت کہتے ہیں کہ پہاڑ جھومنے لگا، واہ 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 واہ، پہاڑ جھومنے لگا، اس لیے کہ یہ وہ پہاڑ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، واہ پیارے لجپال آقا، پتھر بھی آپ سے محبت کریں تو آپ اس کا بھی رسپانس اور جواب عطا فرماتے ہیں، پھر انسان اور مسلمان جب حضور سے محبت کرے تو اس کا کیا کہنا۔ کیا کہنا۔ تو احد پہاڑ جو ہے جھومنے لگا کہ وہ قدم جو عرش پہ لگے تو عرش بھی عرش اعظم بنتا ہے، آج میرے اوپر وہ قدم لگ رہے ہیں تو میں جھوموں کیوں۔ عالی مقام حضرات، یہاں ایک بات عرض کروں، ایک ہے جھومنا اور ایک ہے چومنا۔ جھومتے بھی محبت والے ہیں اور سرکار کا نام سن کے چومتے بھی محبت والے سبحان ہیں۔ اللہ، واہ 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 واہ، خلیفہ اول جان نشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دونوں چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی،
जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, जनाब सिद्दीक ने अपने अंगूठों को जो है चूमा, आंखों के साथ लगाया, वाह, वाह, कुर्रतु आइनी बिका या सुभान रसूल अल्लाह अल्लाह, कहा। जी। अजान मुकम्मल होने के बाद हुजूर अली सलाम ने कोई मना नहीं किया कि ऐसे ना किया करो। हुजूर अली सलाम ने फरमाया, मेरे यारो, जान निसारो, शानदारो, ईमानदारो, देखा है मेरे सिद्दीक ने आज क्या किया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नामे नामी को चूमा है। फरमाया, जो मेरे सिद्दीक की तरह मोहब्बत में मेरे नाम को चूमता रहेगा, जब कयामत का दिन होगा और मैदान माशर बपा होगा और सफ़े बनी होंगी, तो मैं उसका हाथ पकड़ के सफ़ों से निकाल के जन्नत में ले जाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आली मकाम हजरात, ये है मोहब्बत रसूल, ये है इश्क रसूल। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अक़दस पे सिद्दीक का झूमना, वाह वाह, नाम अक़दस पे सिद्दीक का झूमना, फिर उसको उल्फत में अंगूठों का चूमना, वाह वाह वाह, बेखुदी और वाह रफ्तगी का सबूत है। वालिहाना मोहब्बत की क्या बात क्या है, बात है। शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान मैं, राजदारे रिसालत की क्या बात है। सुभान अल्लाह। आली मकाम हजरात, चूँकि रजब शरीफ का महीना शुरू होने वाला है और उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र होता है, और जो महीना ख़त्म हुआ है ये जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निस्बत रखने वाला है और आपके तज़किरे होते हैं, तो दोनों अज़कार को मिला के एक बात अर्ज करूँ, यही हम सुनना चाहते हैं आपसे, ताकि दोनों फैज़ान हमें मिल जाए। नसीब हो। जी जी जी, आली मकाम इस्तक़बाल रजब शरीफ हो जाए, इस्तक़बाल रजब शरीफ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब हुजूर अलैहि सलाम मेराज शरीफ करके वापस तशरीफ ला रहे थे, जी ये जो लफ्ज़ सिद्दीक की बात हो रही है, जी 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 जी, तो इस लक़ब की वजह जी जी, हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वाह, तफसीर कबीर के अंदर लिखी है। क्या बात है। फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे थे और हजरत जिब्रील अमीन से बात कर रहे थे, जिब्रील, मैं जब आज जाके मेराज का जिक्र करूंगा तो मेरी कौम तो इस बात को नहीं मानेगी, इस कौम को तस्दीक है, कौम इस बात की तस्दीक तो नहीं करेगी। तो जनाब जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया, सिदरतुल मुंतहा के मकी ने क्या कहा, फरिश्तों के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू जेल नहीं मानता तो ना माने, अबू लाब नहीं मानता तो ना माने, उतबा शैबा नहीं मानते तो ना माने, मक्के के काफिर मुशरिकीन बेईमान नहीं मानते तो ना माने, आपकी मेराज बयान आप करेंगे, तस्दीक अबू बकर करेगा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, तस्दीक अबू बकर करेगा। पता चला आपको सिद्दीक खुदा ने भी कहा है, आपको सिद्दीक मुस्तफा ने भी कहा है, आपको सिद्दीक सिदरातुल मुंतहा की मकी जनाबी जिब्रील अमीन ने भी कहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत अंदाज और बड़ा नुक्तादान, वाकई खतीब नुक्तादान हैं अल्लामा साहब। ज़रूर इनकी तकरीर आप महफ़िल में सुने तफसील के साथ, हम भी इनको बुलाते रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है कि हम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आखिर में इसमें दुआ करते हैं। आज हमने हमारे एक बड़े प्यारे पीर भाई हैं हाजी राजा जुल्फ़कार साहिब, उनके भांजे अंसर महमूद हाल ही में पीर खाना गाँव सराय आलमगीर पाकिस्तान में वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अफसोस की बात और भी है कि उन्हीं के वालिद, इनके भांजे के वालिद मोहम्मद अजीज़ का इंतकाल भी तकरीबन 2 माह पहले हुआ था। दोनों के लिए ख़ास इसाले सवाब की हमने दुआ करनी है। और आप हजरात ने भी जो अगर दुआ कराना चाहते हैं तो अपने नाम हमारे जो ट्रांसमिशन पे दे सकते हैं, ताकि आपके मरहूमन को हम साले सवाब में शामिल कर सकें। और इसके साथ साथ राजा जुल्फ़कार साहब की सेहत के लिए भी दुआ करनी है, और ख़ास सेहतमंदी की दुआ हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब जो हमारे मेहमान हैं, इनके बेटे सुलेमान के लिए करनी है। अब एक बंद सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह का पढ़ने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ हाजी शबीर हुसैन कादरी साहब की तरफ। मोहब्बत के साथ दूसरी को नज़र पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि
सरगम प्यार पड़िए ज़ाहिर बातिन ऐन अयानी ते हू प्यार सुनीवे नाम फकीर तिनां दा कबर जनाती जीवे कबर जनाती जीवे माशाल्लाह, बहुत खूब। सिद्क भी और सिद्को सहका के जो पैकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उनके जो अक्स का फिर अमली नमूना सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फिर कबर जिवे यार साहिब मिज़ार मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो हाजी साहब की तरफ चलते हैं। हाजी साहब, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंग्लिश व्यूअर्स, प्लीज टुडे मैसेज डिलीवर प्लीज। माशाअल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाफ़िज़ साहब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Mashallah, today what I want to briefly touch on is that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he came to give us good news, good tidings, glad tidings, and that is that Allah subhanahu wa ta'ala, who loves us more than 70 mothers, he has a grand place waiting for us called Jannah, and it's already been created, it's already made, and you are on a test here. Long as you pass this test, as per the instruction from Allah subhanahu wa ta'ala, as shown to us by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there is a great reward and a great place waiting for us, for the human beings. So, what is the lesson in that? One of the things I want to give you a scene on is a scene, a vision, a scene Allah subhanahu wa ta'ala himself gives in the Quran Majid, Quran Hakim, about Jannah and Jahannam, heaven and hell. Allah subhanahu wa ta'ala himself gives us a scene, a vision. And I just want to try and talk on that. Firstly for myself, and maybe my brothers and sisters can also benefit from that. And that is that in the Quran, it's in Surah 74, verse 40 to 51, which is in Juz 29, I believe, Sipara 29. And here Allah subhanahu wa ta'ala is giving us this scene, as I said. And that scene, it starts off with, Allah Pak is saying that everybody will be detained. Everybody will be detained except the people of the right hand. People of the right hand are the blessed people, people who have done their best, have followed Allah subhanahu wa ta'ala's commands, have followed the Prophet, and for us Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them. So they are the people of the right, and they have now been sent into the gardens of paradise. So here's a scene now Allah subhanahu wa ta'ala is giving. So these people, the blessed people, the Muslims who have become successful, they are now in the gardens of paradise. And they are talking. And they're asking about the criminals, about the people who failed. The people who failed the test set by Allah subhanahu wa ta'ala. And then they go and ask the people in Jahannam. So they will have the ability, the people in Jannah, to go and
talk to the people in Jahannam and listen to this conversation Allah subhanahu wa ta'ala is giving in the Quran Majid, Quran Hakim. Very, very clear cut. And that is that the people of Jannah ask, what has made you enter hell? So they're asking someone, and this someone, as we listen to their replies, we find that it is a Muslim, not a non-Muslim, because a non-Muslim, unfortunately, if a non-Muslim dies as a non-Muslim, then Allah subhanahu wa ta'ala makes it clear there is no other place other than Jahannam for him. So there's pointless asking the non-Muslim, why are you in Jahannam? Allah subhanahu wa ta'ala has already told us there's only one place for them. Unless they repent, take Islam on before they die, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives them, then it's a separate matter, inshallah, they will succeed. However, this question now is being asked to the Muslim. Unfortunately, they have been sent to the hellfire. So the people of Jannah, they're asking this question, what has made you go into the hellfire? Listen to the answer, and we need to take heed from that answer. First answer they give, the people in Jahannam, Muslim, is, we were not of those who used to offer our salah. We were not of those people who used to regularly offer our prayer 5 times a day, every single day. That was reason, the first reason they give. Then they say, also, we were not of the people who used to help the poor and needy. We were not of the people who used to spend our wealth on the poor and needy. That's the second thing they say. And the third thing they say is, we used to mock and joke and argue with the good people, the good Muslims, who were practicing the things Allah subhanahu wa ta'ala asked. We used to talk in vain, meaning argue, talk rubbish, talk nonsense with those people. Until those people have said, and we didn't also believe in the day of judgment. To the nearest meaning, we didn't believe in the reality of day of judgment until the reality came upon us. Allahu Akbar. Until the reality came upon us, and this is the conversation. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, why did they not take heed of the reminders I have been sending them? They should have taken heed of the reminders I have been sending to them. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives an example himself, that these people were running away from Islam, from the truth, like a wild donkey who runs away from a lion. Allahu Akbar. Like a wild donkey who runs away when he sees a lion. So look at this scene. Allah subhanahu wa ta'ala is painting a picture for us to say, look, this is what is in store. Make sure you don't end up where you start regretting that we were those people who never used to offer our prayer, never used to help the poor and needy, and used to mock with the people who used to offer all the good things which Allah subhanahu wa ta'ala commanded and Prophet sallallahu alaihi wasallam showed us. So here is, Allah subhanahu wa ta'ala has made everything abundantly clear, and then Prophet sallallahu alaihi wasallam actually lived the Quran to show us the Quran in real life, in practice. But if we read the Quran, you'll find around 80% of the Quran is very, very simple instructions. Other 20%, yes, you will need some in-depth knowledge from an ustad, from a teacher to understand. But 70-80%, even the ordinary people like me and you, we can understand that. Like this example, Allah subhanahu wa ta'ala has shown and painted this picture in front of us, that this is what is in store. So be careful what you do here. A very short test on earth, but the result of that test, that short test, is that if you end up in heaven, alhamdulillah, what a wonderful place, you will live in there in bliss forever. But if you end up in the hellfire, you don't want to think about it. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from that. Just to finish off, salah, as I keep talking in many of my talks, 90% of us are failing doing our salah 5 times a day, and this is one of the major reasons why we find that we're going 1 step forward and we're ending up 2 steps behind. There are many, many, many abundance rewards for doing our 5 daily prayers, talking with Allah subhanahu wa ta'ala, asking from Him, and many, many other benefits. So my brothers and sisters,
get your 5 salah in order. Help the poor and needy. Attach yourself to good people, good Muslims, yeah? And don't get laughing with someone who has a beard. Don't get laughing to a sister who is well covered up, because that is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, mocking with the good people, and that is what the people were regretting when they were sent into the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala prevent all of us, all of the Muslims, from ending up into the hellfire. And we pray for the non-Muslims that, Ya Allah, those who are alive and are yet to come, make them Muslims as well, so they are saved from the hellfire as well. MashaAllah. Muballigh Islam Haji Muhammad Ramzan بھی جو ماہ رجب شریف میں بھی آج الحمدللہ اس کی پہلی اگر رات ہے تو اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے مبارک فرمائے. انشاءاللہ علماء اکرام کی کنفرمیشن بھی آ جائے گی. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اس میں جو گفٹ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ساری عبادات وہ اللہ پاک نے وہ زمین پر جو ہیں فرض کی یا واجب کی، لیکن نماز عرش الہی کا تحفہ ہے. اس کے بارے میں آپ کی توجہ دلا رہے تھے. اور دوسرا یہ رجب شریف جو شروع ہو چکا ہے، یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا مہینہ، اور اس میں اس کا جو آغاز ہے اجمیر شریف میں عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ امین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے عرس سے ہوتا ہے، کیونکہ 6 رجب المرجب آپ کا یوم عرس یوم وصال ہے. اور جو چھٹی شریف جیسے 11ویں شریف پیر نبی دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی یاد میں ہے، تو چھٹی شریف تو اہل اسلام اہل چشت آپ کی یاد میں سال ثواب کے لیے مناتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں. ویسے مسنون طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب ماہ کسی بھی اسلامی مہینے کا آغاز ہو تو اس کا آغاز جو چاند دیکھنے کی، نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہم احلہ کا، جس سے آغاز ہوتا ہے کہ یا رب تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لیے باعث برکت بنانا، سلامتی والا بنانا، امن والا بنانا، اور اس میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے جس سے تو راضی ہو جائے. اور کیونکہ چاند کا اللہ بھی تو ہے، ہمارا بھی رب تو ہے. اور پھر خاص طور پر رجب شریف، چونکہ یہ رمضان شریف کا ایکچولی اس کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول تیار کرنا چاہتے ہیں ہم کو، اس لیے یہ دعا ہے مسنون، اللہم بارک فی، اللہ بارک لنا، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ یہ رجب ہمارے لیے برکت والا فرمانا، اسی برکتوں سے شعبان برکت والا، اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دینا، آمین. محمد شعبان کی والدہ نے درخواست کی ہے دعائے شفا کے لیے. محمد شعبان کی والدہ کے لیے ہم نے دعائے شفا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. جی محمد شعبان صاحب کی والدہ وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے ہم نے انشاءاللہ ان کو بھی دعائے سال ثواب میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ. یہ پروگرام کل آپ 1 بجے دیکھ سکیں گے، اور انشاءاللہ پھر جمعے کو بھی یہ پروگرام صبح 10 بجے ریپیٹ ہوتا ہے. اور ہمارا جو اگلا انشاءاللہ تعالی جو پروگرام ہوگا وہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ امین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں عرس خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہوگا. اور آپ سب سامعین سے یہی درخواست ہے کہ آپ حضرات پورا ویک جو ہے وہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ، اور اسی طریقے سے چونکہ یہ محفل ایصال ثواب کی بھی محفل ہوتی ہے، آپ اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ سپارے، ختم قرآن، دیگر تسبیح و تحلیل پڑھ کے رکھا کریں، اور پھر ہمارے ملک کیا کریں تاکہ ہم آپ کے مرحومین کے ایصال ثواب یہ جو ہیں وہ ہم کیا کریں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جیسے رجب شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو رجب شریف کی جو عبادات نفلی ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں لوکل علماء اکرام سے، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، اور کتب میں بھی ملتی ہیں جو انشاءاللہ تعالی، تو وہاں سے آپ ضرور اس سے مستفید ہو. اب صلاۃ و سلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے لیے ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
عثمان علی چار باغ رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنے فضل سے کرم سے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما. اللہ کریم ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے مرومین کی بخشش اور مغفرت فرماؤ. خاص کر حاجی راجہ ذوالفقار سلطانی صاحب کی بھانجے انصر محمود جو سرائے عالمگیر میں فوت ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش فرماؤ. ان کے والد محمد ادریس صاحب کا جو وصال ہوا ہے، اللہ کریم ان کی بخشش فرماؤ. محمد سفیان کی والدہ شعبان کی والدہ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرماؤ. راجہ ذوالفقار صاحب کو یا اللہ پاک صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرماؤ. محترم حاجی محمد رمضان صاحب کے بیٹے سلمان کو صحت عطا فرماؤ. اللہ کریم اس ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماؤ. رجب کی برکتیں سب کو نصیب فرماؤ. بانیانی تکبیر ٹی وی پیرانی عظام کی عمر میں برکتیں عطا فرماؤ. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.